اور اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور اہل سنت کے نزدیک امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن آنے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ان کے آنے میں کتنی دیر ہے وہ تو پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ اب جو بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر سے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مجھے نہیں پتا کہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ شعر لیا، لیکن اس شعر کو میں اس آیت سے جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ میں غور کیا کرو، کیوں اوروں کے پیچھے پڑتے ہو۔ صاحب اس کی جو تیاری ہے نا وہ ہے غیر مسلم، ان کے سامنے اب کوئی لایا عمل کوئی نہیں، کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں اور ان کے چرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور شریعت موجود ہے، تو ہماری تیاری یہ ہے کہ ہر مرد عورت جوان بوڑھا بچہ بچی اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھالے، اور ہماری عورتوں کے سامنے سیدہ فاطمہ ہوں، ہماری عورتوں کے سامنے آج کی جو بالکل مادر پدر آزاد عورتیں ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار بلڈ کریں جی، اور اس پر فوکس کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ میں 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو میں نے نصاب کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور زیادہ میری جو قوت لگ رہی ہے اللہ لگائے رکھے جب تک میں زندہ ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں جی، تو کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، نہ ہمارے نبی نے بتایا، جنہوں نے بتانا تھا آئیں گے اتنا بتا دیا ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں 3 بڑے کام ہیں، قدیم ترین کام ہے خانقاہیں، جس میں کچھ لوگ ڈیووٹ ہوتے تھے اور اللہ ان کے ذریعے سے تربیت اور اصلاح کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، اور دوسرا اس کے بعد ہے مدارس، دینی مدارس میں تربیت ہوتی تھی، اس کے بعد ہے تبلیغ کا کام۔ یہ بعد میں شروع ہوا نا، 1926 میں شروع ہوا، تو یہ سب سے نیا کام ہے۔ مدارس خانقاہیں بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے، سب میں ضعف آ چکا ہے۔ جیسے بڑھاپا ہوتا ہے نا تو ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ایسی دین اس امت پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے، اس کے سارے جو جتنے بھی ہیں اس کے کام دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، وہ ضعف کا شکار ہے، بڑھاپے کا شکار ہے۔ پچھلے 700 سال سے کوئی قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی، آخری قوم ایز این قوم جو مسلمان ہوئے مغل چنگیز خان کی اولاد، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیاں یور شتا تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد کوئی صنم خانے سے پاسبان نہیں ملے، اور اچھا مسلمان کیسے بنتا ہے؟ صحیح، کیونکہ صرف قانون پڑھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا۔ یہ تو ایسے جیسے کسی نے وکالت پڑھی تو ہم امید رکھیں کہ یہ بہت سچا اور کھرا انسان ہوگا، ایسی کسی نے فقہ پڑھی ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بہت کھرا اور سچا انسان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کریکٹر اصل، کریکٹر اصل ہے۔ اور ہمارے جہاں تربیت کرنے کے لیے پانی ٹھنڈا ہونے کا ایک طریقہ، گرم کرنے کا ایک طریقہ، سردیاں آج کل گیزر کا گرم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا بھی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے، جو میں سمجھاؤں تاریخ پڑھ کے، اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا،
اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو بوڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی کرما دیں گے۔ یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں۔ مودت ہے حسن سلوک۔ مودت کا مطلب یہ کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم نے حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ جی۔ اور محبت اندر کی کیفیت ہے، تو وہ چونکہ ہر ایک تو محبت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں پڑھو، یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حکم موجود ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، ات دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویران خاموش قبریں دیکھو، جو چہچہاتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوتے، قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا، مٹی بنا دیا ہے۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر کامیابی کا آخری 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 انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی پڑی ہوئی نظر آئے۔ فقیر کی قبر کھودو یا شاہ کی قبر کھودو، مٹی، ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہوں۔ تو یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو وہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیسے اس کو راضی کرنا ہے؟ یہاں کیا کرنا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تک پہنچنے کا اب ایک راستہ ہے، اللہ کو منانے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اب ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، بچھائی، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے، آسمان کو اٹھایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمان کے چھت کو پھیلایا، والارض فرشناها، زمین کے فرش کو بچھایا، فنعم الماہدون، پھر قدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں غلے، پانی، گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، قیامت تک جتنی ضرورتیں آنے والی ہیں اللہ نے اس کے اندر بھر دی۔ پھر ہمارے لیے غذائیں، ہمارے جانوروں کے لیے مرعاہا، ماءہا و مرعاہا، چارہ نکالا، گھاس نکالی، پودے نکالے تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دن آنے والا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تمہیں یاد آئے گا مونٹریال میں کیا کیا تھا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے۔ سب سے خوفناک قیامت کا مرحلہ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوگا موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت مر جائے، سب سے خوفناک گھاٹی جب لگ آؤ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر آدمی کی فائل گردن میں، پڑھو مولانا صاحب، میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پڑھو، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، خادمہ صاحب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باہر سے کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ ہے تیرے لیے۔
فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک کے لیے کامیابی ہے، ایک کے لیے ناکامی ہے۔ یہ سب نظام کائنات بنانے والے نے بنایا، مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دی، اعلان کیا کہ زندگی امتحان ہے۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولی قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ٹھیک، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، ٹھیک، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندگی، ٹھیک۔ پتہ ہے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہ جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اب قرآن کی چند آیات جو اچانک میرے ذہن میں آئی، میں نے پیش کر دی کہ اللہ نے یوں جوڑا اپنے نام کے ساتھ، قرآن میں بھی اور کلمے میں بھی، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور ازکیٰ اور اطہر اور انور اور اشرف، تمام صفات میں سب سے آگے، سب سے اوپر۔ قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، 5 قسمیں ہیں، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اس میں 4 قسمیں ہیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایک ہی ہے، کوئی اور ایک ہی ہے۔ اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے، جس کو مبالغہ کہتے، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دو کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان، اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور آپ کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ میرے نبی کی ہر سنت ایک سرمایہ ہے۔ آپ ایک ایک ڈالر جوڑتے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے، ایک ڈالر گر جائے
تو آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں، ہک کے ڈھائے پہ تاں کی ہے تو چالے تے تاں کی، پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی بات نہیں، گر گیا تو کیا ہے، تو سارے دولت ہی برباد کر، اگر $1 کی قدر نہیں کرو گے تو کبھی نظام زندگی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گا۔ میرے نبی کی ہر سنت، ہر سنت، ہر سنت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے۔ جہاں سنت زندگی سے نکلتی ہے وہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نمبر سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک نمبر سے فیل ہوتے ہیں۔ ایک ووٹ سے لوگ ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ ایک ووٹ سے ہار گیا۔ ایسے ہی میدان محشر میں ایک ایک سنت کے کرنے چھوڑنے کے بڑے بڑے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے اللہ بول کی قسم اٹھاتا ہے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے اللہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وہذا البلد الامین، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھاتا ہے، قاف والقرآن المجید، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم اٹھاتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کی اللہ یوں قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کا ذکر کرے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، جن کی آنکھوں کا ذکر کرے، ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا ذکر کرے، علی قلبک، جن کے سینے کا قرآن ذکر کرے، الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھوں کا قرآن ذکر کرے، لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے، الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے، الذی انقض ظہرک، کبھی آنکھوں کو بولا، کبھی چہرے کو بولا، کبھی ہاتھوں کو بولا، کبھی سینے کو بولا، کبھی دل کو بولا، کبھی کمر کو بولا، کبھی چال کو بولا، کبھی اخلاق کو بولا، کبھی رسالت کو بولا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کی رسالت کا ذکر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رحمت کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کے درد و غم کا ذکر، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اللہ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا، یا آدم، نام سے پکارنا کوئی بےزتی نہیں، برابری ہے، برابری۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جج صاحب، حاجی، کوئی اور نہ لبے تا حاجی صاحب، ٹھیک، حاجی صاحب سب تے فٹ ہو جاندہ ہے، حاجی صاحب ہمیں حج کیتا تے نہیں کیتا، حاجی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل تے بلاتے ہیں، وکیل صاحب، جج صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ جس کو برابری کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں، نام لینا کوئی بے اکرامی نہیں ہے، یہی عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے، نام لینا برابری، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بالسلام منا، اللہ اپنے نبیوں سے بات کر رہا ہے، نام لے رہا ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام آ رہے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا، نام لیا، نام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے یا ایھا النبی، پھر اس سے اوپر یا ایھا الرسول، پھر اس میں محبت کو ڈالا، یا ایھا المزمل، پھر اس میں لاڈ اور پیار کو ڈالا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اور سب سے زیادہ اپنے حبیب سے خطاب ہے
209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے کی طرف جب بات کیا تو رب فلا وربک 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 وربک، سارا قرآن بھر دیا آپ کے رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب۔ اور ایک قرآن کی آیت